वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरहद शहजादी की मुबैना करप्शन की दास्तान सामने आ गई। फरहद शहजादी के असासों में हैरत अंगेज तौर पर 3 साल में 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। ये असासे फरहद शहजादी की जाती मिल्कियत थे। एहसन जमील और दीगर रिश्तेदारों के असासे अलग हैं। पंजाब में अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का जराए आमदन पंजाब की कंपनी से अरबों रुपए कमाना था। फरहद शहजादी को वापस लाया जाए। एहसन जमील गुज्जर को भी कानून का सामना करना चाहिए। नून लीग के रहनुमा तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के अंदर उनको पता था कि ये सबसे बड़ा सूबा है, अरबों रुपया कमाया जा सकता है, अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा जाए। मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी ये सदा है, 190 मिलियन पाउंड का केस जल्द इसका फैसला किया जाए ताकि तहकीकाती इदारे अपना काम कर सके। इमरान नियाजी और बुशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। महंगाई को रोते, महंगाई में इजाफा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने कौम का पैसा हड़प कर लिया। फरहद शहजादी को फौरी वापस आना चाहिए और एहसन जमील गुज्जर को कानून का सामना करना चाहिए। पीपी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं बुनियादी तौर पर ये फरहद शहजादी के असासे नहीं थे। वो चेयरमैन पीटीआई और उनकी एहलिया के कहने पर पंजाब हुकूमत चलाती थी। जिनके लिए उन्होंने काम किया सबको शामिल तफ्तीश किया जाए। ये बेसिकली फराह गोगी के असासे नहीं थे, जिसके लिए काम करती थी, जिनके जरिए ये खातून जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी, कॉन्ट्रैक्ट देती थी, ये उनके असासे है। ये उनकी फ्रंट लेडी है। इमरान खान और उनकी अहलिया साहिबा जो थी, उनके कहने पे सारा काम करती थी। पूरी पंजाब की हुकूमत ये चलाती थी। जो इनके मैसेंजर्स थे, जिनके लिए ये पैसे कमाती थी, जिनके लिए इन्होंने घड़ियां बेची, जिनके लिए इन्होंने सारी चीजें की, उन सबको शामिल तफ्तीश किया जाए। रहनुमा एमके मुस्तफा कमाल का कहना है एक पार्टी ने स्टेटस को चैलेंज करने, करप्शन के खात्मे और तब्दीली लाने का दावा किया था, जो झूठ और फ्रॉड निकला। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले खुद पहले से ज्यादा करप्शन करते रहे। अफसोस होता है कि इन लोगों के हाथों में ये मुल्क रहा। पार्टी जिसके पीछे इस मुल्क का 60% नौजवान लग गया, स्टेटस को चैलेंज करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे, तब्दीली लेकर आएंगे। जल्दी ये साबित हो गया सब कुछ झूठ था, फ्रॉड था। इल्जाम लगाया करते थे, वो सारे काम पहले दिन से उससे ज्यादा बढ़कर खुद कर रहे थे। दूसरी पार्टियों के लोग खुद को सादिक और अमीन नहीं कहते। इख्तिदार जाने के बाद उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराह गोगी को कहा कि वो बेकसूर हैं। आज उसी फराह गोगी के 4.5 अरब रुपए के असाजात हो गए और फिर कंपनीज की लाइन लगी हुई है। आज हम मोहताज हो गए। IMF के ऑडियो लीक्स आई हैं। किस किरदार के लोगों के पास ये मुल्क रहा है। माहिर कानून याहिया फरीद कहते हैं फरहद शहजादी की जो तफसीलात सामने आई हैं उससे लगता है उन्होंने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके पंजाब में करप्शन की दुकान लगाई। साबिक वजीर आजम और उनकी फैमिली करप्शन स्कैंडल के बेनिफिशियरी नजर आते हैं। डिटेल्स अनअर्थ हुई हैं फराह गोगी की। इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत सवेयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पीटीआई पे जाएंगी। ये जो है ये कोई बिजनेस लेडी तो थी नहीं। शी वाज क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ। ये तो लिंक्स को यूज करके इन्होंने जो है वो करप्शन की दुकान लगाई पंजाब के अंदर, और उसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो ये फराह गोगी नहीं नजर आती। वो नजर यही आता है कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी जो फैमिली थी वो इस सारे के सारे इस करप्शन के स्कैंडल के बेनिफिशियरीज हैं। फराह गोगी की ये जो करप्शन की इन्वेस्टिगेशन और ये जो डिटेल्स हैं, ये दिस विल बी वेरी डेंजरस एंड डैमिंग फॉर इमरान खान एंड फॉर पीटीआई जनरली। पीटीआई के हाथ खुले रहें और उन्हें अवाम में शिकस्त दें, लेकिन अगर उन्होंने रियासत मुखालिफ इक़दाम किए हैं तो फिर उन पर इलेक्शन में हिस्सा लेने में पाबंदी लगने का इम्कान है। JUIF के सरबराह फजलुर रहमान ने इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू में मजीद कहा, अमनो अमान की मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। इसके कोटे से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ कर दी। हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देगा। वजारत खजाना के जराये का कहना है कोटे में इजाफे से पाकिस्तान को भी फायदा हो सकता है। पाकिस्तान कोटा बढ़ने से आइंदा प्रोग्राम में IMF से 6 से 9 अरब डॉलर कर्ज ले सकता है। पाकिस्तान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में तोसी नहीं कराएगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मार्च में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बलूचिस्तान की बात, कराची में भी कॉन्गो वायरस का पहला केस सामने आ गया। जिला शर्क़ी के रिहायशी में वायरस की तस्दीक हुई है। अस्पताल जराये के मुताबिक मरीज की हालत खतरे से बाहर है। इससे कबल कॉन्गो वायरस से मुतासरा 16 मरीजों को क्वेटा से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। 2 अफराद दौरान इलाज चल बसे, जबकि 2 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कॉन्गो से मुतासरा 12 अफराद निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में कॉन्गो वायरस केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक मजमूई तौर पर 63 अफराद कॉन्गो वायरस से मुतासर हुए। इस वक्त हमारी नुमाइंदा
عطیہ اکرم سول اسپتال میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ بالکل، کانگو وائرس کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ رواں سال اگر بات کی جائے تو اب تک 63 کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 19 افراد جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس میں پیرامیڈکس اور ڈاکٹر بھی شامل ہیں۔ اس وقت میں سول ہاسپٹل میں موجود ہوں اور میرے عقب میں وہ وارڈ دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ 10 بستروں پر مشتمل اسپیشل وارڈ بنایا گیا ہے، جو پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز کے لیے بنایا گیا ہے، جو ساری صورتحال میں اپنی ڈیوٹی سر انجام بھی دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس حوالے سے حکومتی اقدامات جو سامنے آئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مذبح خانوں پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ کوئی بھی قصاب اپنی دکان کے باہر جانور ذبح نہیں کرے گا، اور لوگوں کو باقاعدہ طور پہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ کچھ عرصے تک جو ہے وہ گوشت کھانا جو ہے وہ ترک کر دیں۔ اور دوسری جانب یہی بھی کہا گیا ہے کہ مختلف جو بکرا پیڑیاں ہیں اور مویشی منڈیاں ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر اسپرے بھی کروایا جا رہا ہے محکمہ صحت اور حکومت بلوچستان کی جانب سے، تاکہ اگر کسی بھی جانور میں ٹکس اور چیچڑ وغیرہ جیسی چیزیں ہیں تو ان کا خاتمہ ہو سکے، اور مزید اس مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ جی، اسموگ کی بگڑتی ہوئی صورتحال، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن میں بھی تبدیلی کر دی۔ 8 اضلاع میں آج اور کل مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دے دی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں الماس خان سے جانتے ہیں۔ جی الماس، بتائیے۔ جی ہاں، لاہور آج بھی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں صف اول پر ہے۔ لاہور کا آج ایئر کوالٹی انڈیکس، جو ایوریج ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، وہ 451 ہے۔ پولو گراؤنڈ لاہور کینٹ، اس کے گرد و نواح میں جو جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس 572 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، قصور، سیالکوٹ سمیت 8 اضلاع ہیں جہاں پہ ہفتہ اور اتوار کو جزوی لاک ڈاؤن ہوگا، یعنی وہ تمام مارکیٹس، شاپنگ مالز، شادی ہال، ریسٹورینٹس، سینماز اور اس کے علاوہ لوگوں کو گاڑیاں سڑک پر لانے کے لیے بھی ڈسکریج کیا جائے گا، تاکہ عام عوام بھی اسموگ میں کمی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ جی، مزید خبریں رپورٹ سے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے غزہ میں معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ECO ممالک کو غزہ میں جاری جنگ کو فوری بند کرانا چاہیے۔ تاشقند میں سربراہی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا ECO فورم کو ایک باقاعدہ تنظیم کی شکل دینا ہوگی۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ خطے میں تجارتی سرگرمیوں سے ہی ترقی ممکن ہے۔ ECO ممالک کے درمیان تجارتی راہداریاں اہم کردار ادا کریں گی۔ لاہور میں شاعر مشرق کی یوم پیدائش پر مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی، جس میں پاکستان نیوی کے دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی پاکستان نیوی کے اسٹیشن کمانڈر لاہور کموڈور ساجد حسین نے مزار پر حاضری دی۔ پسندی کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ میونسپل بورڈ نے علی گڑھ کا نام تبدیل کر کے ہری گڑھ کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ میونسپل کے مسلم ارکان کا کہنا ہے قرارداد دھوکے سے منظور کی گئی۔ BJP کے میئر پرشانت سنگھل کا کہنا تھا علی گڑھ کا نام ہری گڑھ کرنے کا مطالبہ کافی عرصے سے کیا جا رہا تھا۔ قرارداد حتمی منظوری کے لیے ریاستی حکومت کے پاس جائے گی۔ مزید خبریں رپورٹ سے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ IPP کے صدر علیم خان ٹیکسلا میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ لندن علاج کے لیے گئے اور جس دن واپس آئے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں گئے، وہ پھر ہم دھرنے پہ تھے تو وہ سیدھا ایئرپورٹ سے سیدھا دھرنے پہ پہنچے۔ یہ کمٹمنٹ تھی انسان کی، ایک نظریہ تھا، ایک ہم سب سوچ کے گئے تھے کہ ہم نے ایک نئے پاکستان بنانا ہے، اور ہم نے اس کے لیے جو محنت ہم کر سکتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی تھی، ہم نے اس میں بھرپور کوشش کی اور پوری ایمانداری سے کی۔ اس کا گواہ ہمارا اللہ ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارے لیے ممکن تھا، ہم نے اس کے لیے کوئی بھی 1% بھی کمی نہیں چھوڑی۔ کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ ملک جو ہے ایک خوبصورت ملک بن جائے، ہم اپنے بچوں کے لیے ایک خوشحال پاکستان چھوڑ کے جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارا وہاں پہ کوئی وہ نہیں تھا۔ 2011 میں اس وقت کی جو PTI تھی،
اس کے پاس ایک کونسلر بھی نہیں تھا, ایک ناظم یونین کونسل بھی نہیں تھا. تو ہمارا وہاں پہ کیا ہماری کوئی ایسا کوئی لالچ ہمیں نہیں ہو سکتا تھا. ہم اس سے پہلے وزیر بن چکے تھے, ہم سب وزیر رہ چکے تھے اس سے پہلے, لیکن ہمارا ایک جذبہ تھا کہ ہم نے یہ روایتی سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک نئے پاکستان کی طرف جانا ہے. ایک ایسی تعبیر دیکھی جس کے لیے ہم سارے جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑے. افسوس اس بات کا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ انہوں نے ہمارے ساتھ تو جو کیا سو کیا. آج جب میں یہ دوستوں کو دیکھتا ہوں خاص صاحب, تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت کے لیڈر میں صرف ایک کمی تھی, وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا. وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا. دوست تو بڑی دور کی بات ہے, وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا. جو شخص اپنے, یہ آپ سارے ماشاءاللہ صاحب اولاد بیٹھے ہیں, کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو 3.5 سال تک بطور وزیر اعظم اپنی اولاد ملے, بطور وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کو آنے سے منع کر دے, اور اگلے 3.5 سال تک اس کے بچے, اس کے بیٹے اس کو نہ ملے؟ کوئی ایسا شخص ہو سکتا؟ 3.5 سال اس نے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی, جتنی دیر وہ وزیر اعظم رہا. ہاں جب اس کے بعد وہ پھر لیٹ گیا تو پھر بچے کو بلا لیا. تو جو بندہ اپنی اولاد کا نہیں ہے, اس نے ہمارا کیا ہونا تھا؟ جہانگیر خان کا کیا ہونا تھا؟ سرور خان کا کیا ہونا تھا؟ ہم نے سب نے اس کے لیے دن رات محنت کی. اس کو جب موقع ملا ہر ایک کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کی. وہ ماشاءاللہ کیانی صاحب بیٹھے, نیب ان کے پیچھے لگوا دی, ساتھ ماشاءاللہ جہانگیر خان ترین صاحب بیٹھے ہیں, ان کے بچوں کے, ان کی فیملی پہ, ان کی عورتوں کے اوپر پرچے کروا دیے. کبھی ہم میں سے, ہم سارے اپنے جس ملک میں ہم رہتے ہیں, ہماری کوئی قدریں ہیں, اخلاقی قدریں بھی ہیں. ہم سیاست کرتے ہیں, ہم لڑائی بھی کرتے ہیں, ہم جھگڑا بھی کرتے ہیں, پر کبھی عورتوں کے اوپر سیاست نہیں کی ہم نے کبھی اپنی ماں بہن کو کسی پرچے میں اندر نہیں کروایا. ہم نے سیاست کی ہے, مردوں کی طرح سیاست کرتے ہیں, مردوں کا مقابلہ مردانگی سے کرتے ہیں. ماں بہنوں کے اوپر کبھی کسی نے پرچے کرائے؟ کمال آدمی تھا. ماں بہنوں پہ, میری بیٹی کے اوپر پرچے کرائے. میری بیٹی میں 2 پرچے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے انسان؟ اور ہمیں سکھاتا کیا تھا؟ ہمیں کیا سمجھاتا تھا؟ مدینہ کی ریاست, مدینہ کی ریاست ہمیں سمجھاتا تھا. اور اس کے بعد حال کیا تھا؟ گھر میں تجوری میں پیسے آ رہے تھے, فراگوگی اکٹھے کر کے بھیج رہی تھی, ماشاءاللہ بزدار صاحب بھیج رہے تھے, کے پی سے آ رہے, پیسے گھر میں آ رہے تھے, تجوری اپنے گھر والی کے پاس تھی, اور ماشاءاللہ آنکھوں پہ پٹی بندی تھی, اور ہمیں سمجھاتا تھا مدینہ کی ریاست. جب پتا ہو کہ میرے گھر میں لوٹ کا مال آ رہا ہے, بے ایمانی کا مال آ رہا ہے, یہ ایسا کوئی گھر ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر میں پیسے آ رہے ہو تجوری میں اور باقی کو پتہ نہ لگے؟ کوئی ایسا گھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گھر ہے جس کے وچ تجوری بھری جا رہی ہوئے اور جڑا سربراہ گھر دا انہوں پتہ ہی نہ لگ رہا ہے؟ آپ کے گھر میں اگر ایک بیٹا بھی ایک موٹر سائیکل لے کے آتا ہے نا, نہیں تو باپ اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کہاں سے پیسے آئے ہیں, یہ موٹر سائیکل کہاں سے لیے تو نے؟ لیکن گھر میں اگر تجوریاں بھری جا رہی ہیں اور کوئی نہ پوچھ رہا ہو, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ شامل ہیں اس کام میں, اس بے ایمانی میں, اس کرپشن میں آپ شامل ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں پیسے اکٹھے ہو رہے ہوں, تجوریاں بھری جا رہی ہوں.
पुराने बच्चे जो हैं उनको मालो असबाब उनकी रहल पहल हो जाए, पुराने बच्चे जो हैं वो जमीनों पे जमीनें खरीदते जा रहे हों और आपको पता ही ना हो। वो जो इंटेलिजेंस एजेंसियां वो आपको क्या बताती थी? वो बताती थी ये जो हमारे आज आर्मी चीफ है उस दिन क्या थे वहां पे, वो DGISI थे और उन्होंने इमरान खान साहब के सामने जाके क्या कहा था? सिर्फ एक बात कही थी कि आपके घर में बेईमानी का माल आ रहा है, वो जो गबन हो रहा है, वो जो लूट मार हो रही है जो पंजाब से आ रही है, या वो जो लैंड माफिया का सरगना था वो दे रहा, वो आपके घर में माल पड़ा हुआ है। बस इतनी जसारत की थी उन्होंने कहने की। उनको कहा आज ही बदलना है, आज ही। आज उस दिन इतवार का दिन था, उन्होंने कहा पीर का इंतजार नहीं करना, इतवार वाले दिन बदलना है इसको। ये जब आपके हालात हो, आप कौम को आगे क्या सिखा रहे हैं? नया पाकिस्तान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।